اس دور میں ابو حنیفہ کے خلاف ایک کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ آخر ابو حنیفہ کے خلاف یہ لوگ کیوں ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کو تو کوئی علم ہی نہیں تھا، ابو حنیفہ تو اصحاب الرائے میں سے تھے، اپنی جانب سے قیاس کر کے دین میں مسائل بیان کرتے تھے، انہیں قرآن و سنت کا کچھ پتہ نہیں تھا، حدیث کا علم نہیں تھا ان کے پاس، روایات کا علم نہیں تھا۔ پوری ملت اسلامیہ کے اندر امام زید علیہ السلام کی بات پر لبیک کہنے والا جو شخص ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مد مقابل آ کر ایک پوری فقہ لکھ ماری اور اس طرح اہل البیت کے مد مقابل آئے، تو یہ ابو حنیفہ کو اہل البیت کا مخالف کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور ابو حنیفہ کی جو زندگی ہے میرے بھائی، اتنی بڑی دولت تھی ابو حنیفہ کے پاس، اور یہ اپنے پیسے نہیں تھے ابو حنیفہ کے۔ ابو حنیفہ کا جو کمال ہے وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس لوگ مال جمع کیا کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ابو حنیفہ وہ شخصیت کون ہے کہ جنہوں نے امام زید کا ساتھ دیا، اہل البیت میں سے ایک جلیل القدر فرد امام زید علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شیعہ فرد، تو ابو حنیفہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ ایک زیدی شیعہ تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے شدید قسم کا بغض رکھتے ہیں۔ ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو متشدد قسم کے حنبلی، وہابی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یا ان کو آپ خوارج کہہ سکتے ہیں، سلفیہ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ کچھ بعض افراد ہیں سلفیوں میں، جیسے متقدمین میں خطیب بغدادی جیسے لوگ، تو خطیب بغدادی ہوں یا متاخرین میں آپ کو سلفیوں میں بعض ہمارے ہاں جو برصغیر پاک و ہند کے اندر ہیں، ابو حنیفہ سے شدید بغض رکھتے ہوئے یہ دکھائی دیں گے آپ کو۔ کیوں ابو حنیفہ سے بغض رکھتے ہیں اس کے اوپر میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی یہ تو ہم ابو حنیفہ کے بارے میں کیا سنتے تھے اور ہمارے سامنے کیا بات آ گئی۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو ابو حنیفہ سے شدید بغض رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کو تو کوئی علم ہی نہیں تھا، ابو حنیفہ تو اصحاب الرائے میں سے تھے، اپنی جانب سے قیاس کر کے دین میں مسائل بیان کرتے تھے، انہیں قرآن و سنت کا کچھ پتہ نہیں تھا، حدیث کا علم نہیں تھا ان کے پاس، روایات کا علم نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ طبقہ ابو حنیفہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اور یہ ایک بغض رکھنے والا ہے۔ یعنی اس سے پوچھیں نا آپ تو یہ ابو حنیفہ کی تکفیر تک کرتے ہیں لوگ۔ بعض لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تکفیر بھی کرتے ہیں، ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ان غالی متدینین کے اندر جو اپنے آپ کو مذہبی لوگ کہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو ابو حنیفہ کو ان کے بارے میں تعریف نہیں کرتا، وہ ہمارے بعض شیعہ دوستوں میں سے ہیں کہ جن تک صحیح بات پہنچی نہیں ہے، یا چونکہ اثنا عشریوں اور زیدیوں کے درمیان میں خود ایک اختلاف موجود ہے۔ آپ جو ہمارے ہاں جو شیعہ کی دو تقسیمیں ہیں، اثنا عشریہ یعنی امامیہ اور اسی طرح زیدیہ میں، تو ان دونوں میں بہت بڑا ایک فرق موجود ہے، اسی لیے یہ ایک دوسرے کی تعریف بھی نہیں کریں گے۔ تو ابو حنیفہ کی جو زندگی ہے وہ زیدیوں کے ساتھ زیادہ قربت ہے، تو اسی لیے یہ جو طبقہ ہے اثنا عشریوں میں جو ہمارے ہاں جو شیعہ افراد ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو ان کی رائے ابو حنیفہ کے بارے میں درست نہیں ہے، لیکن ان تک صحیح معلومات نہیں آئی ہیں۔ صحیح معلومات اگر ان تک بھی چلی جائیں تو یہ بھی ابو حنیفہ کے بارے میں ان کا نظریہ نقطہ نظر واضح ہو جائے گا۔ تیسرا جو گروہ ہے ابو حنیفہ سے بغض رکھنے والا، وہ لوگ ہیں کہ جو ہر دور کے اندر حکمران طبقے کے خوشہ چی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو حنبلیوں کی میں نے بات کی ہے، تو یہ ان کا بھی بغض رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے میں جو بنو عباس کی حکومت تھی، جب متوکل عباسی آتا ہے اور بنو عباس ان پر بنو ہاشم کی اسٹیبلشمنٹ کا غلبہ کم ہو کر وہاں پہ ان پر محدثین کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے، عقل والوں کا غلبہ کم ہوتا ہے، یعنی معتزلہ کا اور بنو ہاشم کا، تو پھر جو طبقہ وہاں پر آتا ہے حکمران متوکل عباسی جیسے لوگ جو کہ ناسبی تھے، تو اس دور میں جو محدثین تھے احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے لوگ، ان کو مین سٹریم کے اندر جگہ ملتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھرپور طریقے سے اس دور میں ابو حنیفہ کے خلاف ایک کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ آخر ابو حنیفہ کے خلاف یہ لوگ کیوں ہوئے۔ یہ لوگ اس لیے ابو حنیفہ کے خلاف ہوئے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو جاننے کے لیے آپ کو ابو حنیفہ کے دور میں جانا پڑے گا، کیونکہ ابو حنیفہ دوسری صدی کے اور احمد بن حنبل تیسری صدی کے، یعنی پورے 100 سال کا گیپ ہے۔ ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی ہے 80 ہجری میں، یعنی واقعہ کربلا کے 20 سال بعد، اور بالکل جو پیدائش ہے امام جعفر صادق، امام اعظم امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی پیدائش یہی ہے، اور امام زید کا بھی یہی دور ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام دوسری صدی ہجری کی شخصیت ہے، ابو حنیفہ بھی دوسری صدی ہجری کی شخصیت ہے، لیکن احمد بن حنبل وہ تیسری صدی کی شخصیت ہے۔ تو اب یہ 100 سال کا پورا گیپ آتا ہے۔ ابو حنیفہ کا زمانہ کیا ہے؟ ابو حنیفہ وہ شخص ہے میرے بھائیوں کہ جن کو بنو امیہ کا زمانہ بھی ملا ہے اور جن کو بنو عباس کا زمانہ بھی ملا ہے، دونوں ادوار ابو حنیفہ نے دیکھے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے، اس لیے ابو حنیفہ کی زندگی بڑی آزمائش والی زندگی ہے۔ یہاں پر بنو امیہ کے دور میں بھی انہوں نے حق کا پرچم بلند رکھا، اور بنو عباس کے زمانے کے اندر بھی۔ ابو حنیفہ چاہتے
تو بنو امیہ کا دور جیسے ہی بدلا ہے تو ابو حنیفہ بنو عباس کی حکومت سے مراعات لے سکتے تھے، کیونکہ بنو امیہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے، جو ابن حبیرہ تھا کوفہ کا جو حکمران تھا، ابو حنیفہ پر شدید ظلم کیا اس نے، اور ابو حنیفہ اسی کی وجہ سے کوفہ سے چلے گئے تھے، مدینہ چلے گئے، 5 سال مدینہ میں رہے، اور مدینہ میں وہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی، ان کی شاگردگی اختیار کی امام باقر علیہ السلام کی. یہ وہ زمانہ ہے. پھر جب بنو عباس کا اقتدار آتا ہے تو ابو حنیفہ پھر واپس آ جاتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ابو حنیفہ کے خلاف یہ طبقہ ہو گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ ہر دور میں وہ اس وقت کی جو موجودہ طاقتیں تھیں، یعنی بنو امیہ کی حکومت یا بنو عباس کی، ان کے مخالف رہے. جب بنو امیہ کے خلاف امام زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام اجمعین، امام زید بن علی بن الحسین، انہوں نے قیام کیا. یعنی امام زید وہ بیٹے ہیں زین العابدین کے علیہ السلام، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے. تو امام زید نے جب قیام کیا تو ساتھ دینے والا کون ہے؟ پوری ملت اسلامیہ کے اندر امام زید علیہ السلام کی بات پر لبیک کہنے والا جو شخص ہے وہ ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ. ابو حنیفہ نے لبیک کہا، اور آپ ان کے مواقف دیکھیں. ابو حنیفہ نے امام زید جب ان سے ملنے کے لیے آئے تھے تو کہا تھا کہ میرے اس قیام کے اندر جو میں ہشام بن عبد الملک الاموی کے خلاف کر رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے. تو ابو حنیفہ نے کافی دیر گفتگو کی ان سے، اور ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ بالکل واجب ہے. یعنی ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ آج آپ کا یہ نکلنا اموی حکمرانوں کے خلاف یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن قریش کے خلاف نکلے تھے. اللہ اکبر. یعنی امام زید کے قیام کو بدر کے ساتھ تشبیہ دی ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. تو اور بھی ان کے بارے میں بیان کیا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کا یہ بالکل حق کے اوپر ہے اور میں آپ کی مدد کرتا ہوں. اور پوری ابو حنیفہ نے اس وقت کا جو امام زید کا جو لشکر ہے، تقریباً کہا جاتا ہے کوئی 40,000 افراد تھا ان کے ساتھ، ان کی تیار کرنے کے اندر ابو حنیفہ نے حصہ لیا، اور پورا اس کو فائنانس کیا تھا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. اور یہ بھی کہا کہ میں آپ کو جو یہ دینار دے رہا ہوں یا درہم دے رہا ہوں، یہ جو لوگ شہید ہوں گے ان کی فیملی کی جو حاجت روائی ہوگی، ان کا جو راشن ہوگا یا ان کی جو ضروریات ہوگی، اس میں آپ نے خرچ کرنا ہے. یعنی ابو حنیفہ نے پوری ایک آنے والے وقت کے لیے پلاننگ کر کے ان کو دی. لیکن خود ابو حنیفہ اس میں شریک نہ ہوئے، اور اس کی وجہ یہ ابو حنیفہ ایک تو بیمار تھے، آپ کی جو جسمانی حالت تھی وہ اس قابل نہیں تھی. کیونکہ آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ جو علم سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں نا، جو تدبر تفکر کرتے ہیں، وہ لڑائی میں بہت کم آگے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے. ان کو جسمانی عوارض بہت لاحق ہوتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی جسم کے اوپر جو زیادہ فرق ہوتا ہے وہ دماغی کام کرنے سے پڑتا ہے. تو ابو حنیفہ نے اس کے اندر حصہ نہیں لیا، لیکن آپ نے مالی طور پر اس کے اندر شرکت کی، آپ نے زبان کے ذریعے اس میں شرکت کی، یعنی کلمت الحق آپ نے بلند کیا، آپ نے امام زید علیہ السلام کا ساتھ دیا. اور یہ بات اموی حکومت جانتی تھی. لیکن اموی حکومت وہ ڈائریکٹ آ کر سامنے ابو حنیفہ کے نہیں آئی، اس نے مختلف طرح کی لالچ آپ کو دی، لیکن ابو حنیفہ نے قبول نہیں کی. ابو حنیفہ پہ ظلم ہوا، آپ وہاں سے چلے گئے. اچھا، یہ صرف بنو امیہ کے خلاف امام زید نہیں بلکہ ان کے بیٹے یحییٰ کا ساتھ بھی دیا. پھر آگے ابراہیم بن الحسن ان کا ساتھ بھی دیا ہے، جو نفس مرضیہ جن کو کہا جاتا ہے، نفس زکیہ کا بھی ساتھ دیا محمد بن الحسن علیہ السلام کا. تو یہ ابو حنیفہ کے مواقف تھے، آپ ان میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے. اور ابو حنیفہ کی جو زندگی ہے میرے بھائی، اتنی بڑی دولت تھی ابو حنیفہ کے پاس، اور یہ اپنے پیسے نہیں تھے ابو حنیفہ کے. ابو حنیفہ کا جو کمال ہے وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس لوگ مال جمع کیا کرتے تھے، لوگ مال رکھوانے کے لیے آتے تھے کہ بھائی یہ میرے 1,000 درہم ہے، یہ 1,000 دینار ہے. ابو حنیفہ ان سے کہتے تھے بھائی آپ اپنی امانت میرے پاس رکھوا رہے ہو، لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مال آپ رکھوا رہے ہو نا میرے پاس، میں اس اجازت سے رکھوں گا کہ یہ آپ مجھے قرض بھی دے رہے ہو. یعنی امانت تو ایسی ہوتی ہے کہ اگر کل کو میرے سے ضائع ہو گئی تو آپ تو مجھ سے نہیں لی سکتے واپس، مجھ سے تو لے نہیں سکتے نا، کیونکہ امانت تو آپ نے رکھوا دی. میں کہ مجھ سے ضائع ہو گئی. لیکن اس وقت میں کہ جب اس میں میرا کوئی قصور نہ ہو، ضائع ہو گئی تو چلی گئی. لیکن اگر آپ مجھے قرض دیں گے اور خدا نہ خواستہ یہ امانت آپ کی ضائع ہو گئی تو یہ میں پابند ہوں گا کہ آپ کو لوٹاؤں. تو ابو حنیفہ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی امانت رکھوں گا، لیکن یہ امانت بطور قرض ہوگی. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی. ایک بندہ آ رہا ہے 1,000 دینار. تو یہ بات جب لوگوں نے سنی، بھائی امانت بھی رکھوا رہے ہیں اور قرض بھی ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی کہ اگر امانت ضائع بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی ہمیں اس کا بدل ملے گا. ابو حنیفہ نے کہا بالکل ملے گا. تو اس طرح کر کے ابو حنیفہ کے پاس اس زمانے کے اندر لاکھوں دینار جمع ہو گئے تھے، جس کو ابو حنیفہ نے اپنے بزنس کے اندر لگا دیا. ابو حنیفہ کا بزنس کیا تھا؟ ابو حنیفہ کا جو بزنس تھا نا، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ابو حنیفہ وہ شخصیت کون ہے کہ جنہوں نے امام زید کا ساتھ دیا. اہل البیت میں سے ایک جلیل القدر فرد امام زید علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے. کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی اتنے کھل کر کیوں آئے سامنے اور آپ کو جرأت کس بات نے عطا کی؟ ہوا یہ میرے بھائی کہ ابو حنیفہ نے اس زمانے میں بڑے بڑے سپر مارٹس بنائے.
بڑی بڑی دکانیں آپ نے بنائی, لیکن سپر مارٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا, سب سے پہلے دینے والا ابو حنیفہ ہے. کیا کانسیپٹ دیا آپ نے کہا کہ پرائسز فکس ہو جائیں گے. اب یہ اسلام کے اندر یعنی فقہ کے اندر ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ پرائسز فکس کر سکے, تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو ابو حنیفہ نے کیا کیا, ابو حنیفہ نے کہا بھائی آپ میرے دکان میں آنا چاہتے ہیں, آپ بس سیدھا آئیں اور جس بھی کپڑے کے اوپر آپ اس کو پسند کرنا چاہتے ہیں, اس کی ایک فکس قیمت ہے, آپ نے بس کپڑا پسند کرنا ہے اور یہ قیمت ادا کرنی ہے. ابو حنیفہ کا کاروبار اتنا بڑھ گیا تھا, اتنی اس کی فرنچائز کھل گئی تھی, یعنی کوفہ میں, بغداد میں, حتیٰ کہ کابل تک ابو حنیفہ کی جو یہ بزنس تھا یہ پھیل گیا تھا. اور اس کو پھر آپ آگے پھیلاتے کیسے تھے, یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ کے پاس جو بندہ آتا تھا اسٹوڈنٹ بن کے, تو آپ اسے کہتے تھے بھائی اب تم میرے پاس یہاں رہ کے نا مولوی گیری تم نے نہیں کرنی, تم اپنے علاقے میں جاؤ اور وہاں علاقے میں جا کر یہ بزنس سنبھالو, فرنچائز کھولو, وہاں پہ کپڑے کا کاروبار کرو, اور تمہاری آمدن بھی ہوگی اور ہمارا منافع بھی ہوگا. تو اس طرح کر کے ابو حنیفہ نے اپنے اس بزنس کو آگے پھیلایا, اللہ کی لاکھوں رحمتیں ان کے اوپر, اور اسی لیے آپ نے ساتھ دیا. حکومت وقت دو حیثیتوں سے آپ کو چاہتی تھی کہ آپ کنٹرول میں آ جائیں. ایک تو یہ کہ آپ اہل البیت کے شاگرد تھے, دوسرا یہ کہ آپ جانتے تھے, حکومت یہ جانتی تھی کہ یہ ایک بڑا بزنس مین آدمی ہے, اور یہ اس کو قریب کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو ہم کوئی عہدہ دے دیں. ابو جعفر منصور جو بنو عباس کا حکمران ہے, اس نے بالکل اوپن پیشکش کر دی کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیں, اور جو سٹیمپ ہے نا جس میں کسی کی موت کا پروانہ لکھا جاتا ہو یا کسی کی زندگی کا, اس میں آپ کا نام لکھ دوں گا میں, آپ اتنی آفر میں آپ کو دے رہا ہوں. ابو حنیفہ نے کہا نہیں بھائی مجھے قبول نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مد مقابل آ کر ایک پوری فقہ لکھ ماری اور اس طرح اہل البیت کے مد مقابل آئے, تو یہ ابو حنیفہ کو اہل البیت کا مخالف کر کے پیش کرتے ہیں, بہت بڑی غلط فہمی ہے. مجھے آپ ان لسٹ میں سے آپ بتائیں کہ کون سا وہ شخص ہے کہ جو اتنے خطرناک دور کے اندر وہ سامنے آتا ہے اور وہ علی اعلان اس زمانے کے اندر اہل البیت کا ساتھ دیتے ہوئے بنو امیہ کے حکمرانوں کے خلاف وہ جہاد کا اعلان کرتا ہے. کوئی ایک شخص تو مجھے بتائیں, ابو حنیفہ کے علاوہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. ابو حنیفہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے اہل البیت کے لیے جان دی ہے, ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. میں اپنے دوست احباب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابو حنیفہ کی زندگی تو پڑھیں کہ کون ہے وہ, جیل سے جنازہ نکلا ہے. حکمران سے کہنے والے ہیں کہ بھائی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. جو شروع میں نے آپ کو بات کہی نا کہ یہ جو تیسرا طبقہ ہے جو حکمران کا خوشہ چین رہا ہے, یہ ابو حنیفہ سے ناراض رہتے ہیں. اس کی ایک مثال بھی آپ کو دینا چاہوں گا کہ اوزاعی امام اہل الشام ہے. اوزاعی کا اعتراف موجود ہے کہ ہم ابو حنیفہ کی ہر بات کو برداشت کرتے رہے, ہر بات ہم نے سن لی, مان لی, اور ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ابو حنیفہ تم سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں, ہم برداشت کر لیتے ہیں, تم جو مسئلہ بیان کرو. لیکن اب تم تلوار لے کر ہمارے سروں کے اوپر آ گئے, اب تو ہم تمہیں برداشت نہیں کر سکتے. یعنی ابو حنیفہ کی باتوں کو ہم برداشت کرتے رہے, لیکن یہ کیا بھائی کہ اب تلوار لے کر تم ہمارے خلاف آ گئے ہو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آج تک جو مسئلے بیان کیے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب تم حکمرانوں کے خلاف آ گئے ہو اور ان کو کہا ہے کہ جناب یہ جو مولوی تم سے وظیفے لیتے ہیں, جو وظیفہ خوار مولوی ہیں, جو حکومت سے لینے والے عہدے ہیں, مراتب ہیں, تم نے لیے ہیں, عہدے بانٹ لیے, تمہارے پاس یہ جو پروٹوکول آ گیا ہے اتنا لمبا چوڑا, یہ تام جان جو تمہارے پاس موجود ہے, یہ سب حرام ہے. تم نے ہمارے خلاف فتوے دے دیے, اور تم نے یہ فتویٰ دے دیا کہ بھائی حکمران کے خلاف خروج کرنا, یہ جو حکمران اس وقت ہیں ان کے خلاف خروج واجب ہے. اب تو ہم تمہیں برداشت نہیں کر سکتے. اور اس کو تفصیل کے ساتھ جساس رازی رحمہ اللہ نے احکام القرآن کے اندر لکھا ہے, جو دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہ دیکھ سکتا ہے. تو ابو حنیفہ کی یہ زندگی ہے. ابو حنیفہ یہ اہل البیت کا مخالف شخص نہیں رہا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر انہوں نے فقہ کیوں لکھی. میں اس سوال کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں کہ ابو حنیفہ وہ زندگی میں اگر آپ یہ دیکھیں گے تو جس کو ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک شیعہ فرد, تو ابو حنیفہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ ایک زیدی شیعہ تھے. ابو حنیفہ کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے, کوئی ایسی کتاب ابو حنیفہ نے نہیں لکھی ہے, نہ حدیث کی لکھی ہے, نہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی فقہ کی کتاب لکھی ہے. سب ان کی جانب منسوب کی گئی ہیں باتیں, ساری باتیں ان کی جانب منسوب کی گئی ہیں. ابو حنیفہ کے بعد ان کے جو شاگرد تھے قاضی ابو یوسف, انہوں نے حکومت کا عہدہ قبول کیا. محمد بن حسن شیبانی جو ان کے شاگرد تھے, امام محمد جن کو کہا جاتا ہے, موطا امام محمد والے, کتاب الاثار والے, انہوں نے حکومت کی قربت اختیار کی. ابو حنیفہ نے نہیں کیا. تو کتنا بڑا ایک ظلم ہے کہ ہم ایک ایسا شخص جو محب اہل البیت ہو, ہم اسے سنی شیعہ کے خانوں کے اندر تقسیم کر کے ہم امت کے سامنے پیش کریں. کتنا بڑا ظلم ہوگا اس شخص کے ساتھ. آج آپ دیکھیں کہ ابو حنیفہ وہ بندہ ہے کہ جو اس زمانے کے اندر کہ جب ہر طرف سے حق سچ بولنا مشکل ہو گیا تھا, لوگ بات نہیں کر سکتے تھے, محاصرے میں تھے, ابو حنیفہ علی اعلان لوگوں کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ نہیں, جو زید بن علی آج باہر نکلے ہیں میں ان کا ساتھ دیتا ہوں. جرأت کر سکتا ہے کوئی ایسے زمانے میں؟ اور جیل سے پھر اس کا جنازہ نکلے. زہر کا پیالہ پلایا گیا تھا ابو حنیفہ کو, ایسے نہیں اہل البیت کی محبت کے اندر وہ شہید ہوا ہے. تو مجھ سے تو اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ابو حنیفہ
ابو حنیفہ وہ شخص کے جو کہنے والا لولا صلی اللہ علیہ کا نعمان، یہ بات کہنے والا، اس کا جیل سے جنازہ نکلا ہے کس کی خاطر؟ اہل البیت کی خاطر۔ اگر پھر بھی آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہو تو آپ کو اپنا مطالعہ بڑھانا چاہیے، آپ کو اپنے مطالعے کے اندر وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ ابو حنیفہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم سنی شیعہ کے درمیان میں ایک ڈائلاگ کا جو عمل ہے اس کا آغاز کرا سکتے ہیں۔ میں تو اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، یعنی میں اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ ابو حنیفہ اس نے کوئی الگ فقہ لکھی ہے یا وہ کوئی ایسا بندہ تھا کہ جو اہل البیت کے خلاف تھا۔ نہیں، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ پوری زندگی ابو حنیفہ کی وہ اہل البیت کے ساتھ گزری ہے، اہل البیت کے لیے قیام کے اندر گزری ہے، ان کا ساتھ دیتے ہوئے زیر شہید کا ساتھ دیا ہے۔ اسی لیے آج اللہ رب العزت نے جو ابو حنیفہ کا نام زندہ رکھا ہے اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اہل البیت کا سچا محب تھا، سچا وفادار تھا اہل البیت علیہ السلام کا۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں، اور اس زمانے کے اندر لوگ مسائل بیان کیا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ خود امام زید علیہ السلام کا جو موقف آپ کو بتاؤ، امام زید کا جو موقف ہے، آپ صحابہ کے پاس بھی گئے ہیں، آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ روایات نقل کرتے ہیں۔ امام زید علیہ السلام، زیدیہ کے ہاں آپ کو ایک وسعت نظر آئے گی کہ وہ جہاں پہ اہل البیت سے روایات نقل کرتے ہیں وہیں پر وہ ان لوگوں سے بھی روایات لیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی کیٹیگری کے اندر شامل ہیں، یعنی جو اہل البیت میں سے نہیں ہے۔ علم ہے، علم آپ نے حاصل کرنا ہے۔ ابو حنیفہ کا بھی یہی منہج تھا، ابو حنیفہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو یہ میرا ابو حنیفہ کے بارے میں تجزیہ ہے، جتنا میں نے ان کے بارے میں مطالعہ کیا ہے، ان کو سمجھا ہوں، ان کے بارے میں میرے یہ خیالات ہیں، کسی کے اوپر میں سونپ نہیں رہا، کسی کے اوپر میں تھوپ نہیں رہا، کسی کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اس کو اپنانا ہے، آپ ضروری ہے، نہیں، ایک طالب علم ہوں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی یہ اسلامک ویڈیو امام ابو حنیفہ کے حوالے سے تھی۔ آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ اور آپ دوستوں سے یہ گزارش رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد والے محمد کی یہ اسلامک ویڈیو بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔